ویل ڈن ارشد ندیم، اسلامی یکجہتی گیمز میں گولڈ میڈل پاکستان کے نام۔ ارشد ندیم نے 83.05 میٹر جیولن تھرو کر کے طلائی تمغہ جیت لیا۔ ارشد ندیم نے مسلسل دوسری بار اسلامی یکجہتی گیمز میں گولڈ میڈل جیتا۔ فائنل میں پاکستان کے ہی یاسر سلطان چاندی کا تمغہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں جاری ایونٹ میں پاکستان کے تمغوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ ارشد ندیم کی جیت پر آبائی علاقے میاں چنو میں جشن، اہل خانہ خوشی سے نہال۔ مارکائے حق میں بھارت کے خلاف پاکستان کو فتح ملی۔ بھارت کے ساتھ 4 روزہ جنگ میں پاکستان کو فوجی برتری حاصل رہی۔ چینی ہتھیاروں اور اسلحے کے ساتھ پاکستان کی کارکردگی نمایاں تھی۔ چین کو پاک بھارت جنگ سے اپنے ہتھیاروں کو آزمانے کا بہترین موقع ملا۔ امریکی کانگریس میں پیش کردہ رپورٹ میں پاکستان کی جنگی برتری کا اعتراف۔ رپورٹ کے مطابق 7 مئی کی جنگ میں پاکستان نے چینی ٹیکنالوجی سے بھارتی رافیل طیارے گرائے۔ فرانسیسی ساختہ رافیل طیاروں کا گرنا چینی اسلحے کی فروخت کے لیے مؤثر دلیل بن گیا۔ پہلی بار چینی ساختہ HQ-9 میزائل ڈیفنس سسٹم، PL-15 ایئر میزائل اور J-10 لڑاکا طیاروں کا استعمال کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق چین نے رواں سال پاکستان کو جدید ترین J-35 لڑاکا طیارے، بیلسٹک میزائل KJ-500 ایئر کرافٹ فروخت کرنے کی منظوری دی۔ پاک چین عسکری تعاون بڑھا، جس میں مشترکہ مشقیں، انسدادی دہشت گردی ڈرلز اور پاکستان کی کثیر الملکی امن مشقیں شامل تھیں۔ پاکستان نے چینی انٹیلیجنس کا بھی فائدہ اٹھایا۔ بھارت نے اعتراف کیا، پاکستان نے 109 ملٹری اہداف کو نشانہ بنایا۔ صدر ٹرمپ نے بھی کئی بار بھارتی طیارے گرائے جانے کا ذکر کیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ رکوائی، دونوں ملک اپنے ایٹمی ہتھیار نکالنے لگے تھے۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایٹمی ہتھیار استعمال ہوں۔ آپ جنگ کریں گے تو ہم آپ سے تجارت نہیں کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا امریکن سعودی بزنس فورم سے خطاب، کہا بھارت اور پاکستان سے کہا جنگ کرو گے تو 350% ٹیرف لگا دوں گا۔ بھاری ٹیرف لگانے کا کہا تو دونوں ملک جنگ سے رک گئے۔ امن کے لیے تاریخی کام کر رہے ہیں۔ میں نے 8 جنگیں رکوائیں، روس یوکرین جنگ بھی رکوانی ہے۔ پیوٹن اچھے دوست ہیں لیکن ان سے مایوس ہوں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران ہمارے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے، ہم نے ایرانی جوہری تنصیبات مکمل طور پر تباہ کر دی۔ ایران کے ساتھ جلد معاہدہ ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب ہمارا سب سے بڑا نان نیٹو اتحادی ہے، اپنا بہترین فوجی نظام سعودی عرب کو فراہم کریں گے۔ اس سے پہلے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے انکشاف کیا، بھارت پاکستان سے دوبارہ جنگ لڑنا چاہتا تھا۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے بھارت پریشان، چین سے مدد مانگ لی۔ رائٹرز کے مطابق ایئر انڈیا نے بھارتی حکومت کو چین کے صوبے ٹنکیونگ کی فضائی حدود کے استعمال کی تجویز دے دی۔ بھارتی حکومت کا چینی حکومت سے بات کرنے پر غور۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے بھارت کی سرکاری فضائیہ کمپنی ایئر انڈیا کو 4000 کروڑ کے خسارے کا سامنا۔ یورپ اور امریکہ کے روٹس پر ایندھن کا خرچ 29% بڑھ گیا۔ کچھ روٹس پر طویل پروازوں کے دوران یہ 3 گھنٹے تک بڑھ گئے۔ ایئر انڈیا کے مطابق پاکستان کی فضائی حدود کی بندش سے اس کے سالانہ منافع میں $455 ملین کی کمی ہوئی ہے۔ مالی سال 2024-25 میں ایئر لائن کا خسارہ $439 ملین تھا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا صورتحال سے علمی کا اظہار۔ رائٹرز کے مطابق بھارت پاکستان کے محکمہ شہری ہوابازی نے ان کے سوال نامے کا جواب نہیں دیا۔ تحمل اور برداشت کا کلچر بحال کرنا ہوگا۔ قیام پاکستان کی بنیاد کا فلسفہ ہی برداشت، رواداری اور تحمل کا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا برداشت کے عالمی دن پر تقریب سے خطاب، کہتے ہیں قائد اعظم رواداری پر مبنی ایسا پاکستان چاہتے تھے جس میں تمام مذاہب کو مذہبی آزادی ہو۔ قائد اعظم کی قیادت میں لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں سے پاکستان معرض وجود میں آیا۔ تحریک پاکستان میں ہر طبقے کے لوگ شامل تھے۔ ہمیں امن، بھائی چارے اور برداشت کے کلچر کو فروغ دینا چاہیے۔ کام محنت سے ہوتا ہے، جادو ٹونے سے نہیں۔ پنجاب میں نون لیگ کی حکومت کے سوا کسی نے ایک اینٹ نہیں لگائی۔ کچھ لوگوں نے کئی سال ضائع کیے، کوئی کام نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے، نواز شریف کی حکومت میں ملک ترقی کرتا ہے۔ نواز شریف کو ہٹایا جاتا ہے تو ملک تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ مخالفین بھی تسلیم کرتے ہیں کام کرنا صرف نون لیگ کو آتا ہے۔ راولپنڈی میں الیکٹرک بسوں کے منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا، پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے انتظار میں بیٹھے مخالفین کو بہت مایوسی ہوئی۔ آج یہی لوگ بد تہذیبی اور گالم گلوچ کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔
مریم نواز نے کہا کہ تمام سرکاری اسپتالوں میں علاج فری ہے، ڈاکٹرز مریضوں سے کہیں بھی تو دوا باہر سے نہیں لیں گے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز، 4 خوارج جہنم واصل، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، ہلاک دہشت گرد بھارتی سپانسرڈ تخریبی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے سپیم اور زکری خیل میں کارروائیاں کر کے 2 خوارج کو ہلاک کر دیا، جبکہ ضلع باجوڑ اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی آپریشن کے دوران 2 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم کا آئندہ سال مانسون کے نقصانات سے بچنے کے لیے ابھی سے تیاری کا حکم، موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات سے بچاؤ کے قلیل مدتی منصوبے کی منظوری، وزیر اعظم شہباز شریف کا فوری عمل درآمد کا حکم، ارلی وارننگ سسٹم مربوط بنانے کی بھی ہدایت، موسمیاتی مطابقتی انفراسٹرکچر کی منظوری دی گئی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، صوبائی حکومتوں سے مل کر موسمیاتی تبدیلی سے بچاؤ کی منصوبہ سازی کی جائے، قومی سطح پر منصوبہ سازی کے لیے نیشنل واٹر کونسل کا اجلاس بلانے کی ہدایت، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی وزیر اعظم سے ملاقات، مجموعی سیاسی حالات، صورتحال اور صوبہ سندھ کے امور پر گفتگو۔ 2022 کے سیلاب میں جی ڈی پی کے 9% تک نقصانات ہوئے۔ وفاقی وزیر مصدق ولی کی چیئرمین این ڈی ایم اے کے ساتھ نیوز کانفرنس، کہا گزشتہ 3 سے 4 سیلابوں میں 4600 افراد جان سے گئے، 4 کروڑ لوگ بے گھر ہوئے۔ وزیر اعظم نے نکاسی کے نظام اور دریاؤں کے بند 200 روز میں ٹھیک کرنے کی ہدایت کی۔ آبی گزرگاہوں پر تجاوزات ختم کرنا ہوں گی۔ چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے کہا کہ اگلے سال 20 سے 26% زیادہ بارشوں کی توقع ہے۔ ہر سال پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کی شدت بڑھ رہی ہے۔ کوشش ہے آئندہ مانسون میں اتنا نقصان نہ ہو جو اس سال ہوا ہے۔ پنجاب حکومت کا غیر قانونی مقیم افغانیوں کی اطلاع دینے پر انعام کا اعلان، وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں صوبے میں غیر قانونی مقیم افغان اور غیر ملکی شہریوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ 3 ہفتے میں 6220 افغانیوں کو واپس بھجوایا گیا۔ وسلس لور کے تحت کئی شہریوں نے درست معلومات حکومت کو فراہم کی۔ بہت جلد وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کو ہٹایا جائے گا، مسلم لیگ کے رہنما سینیٹر دوستین ڈومکی کا دعویٰ، کہا نیا وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کی مشاورت سے لایا جائے گا۔ موجودہ وزیر اعلیٰ نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت کو مایوس کیا ہے۔ بد امنی اور غلط طرز حکمرانی سے بلوچستان تباہی کے دہانے پر ہے۔ صوبائی وزیر صحت بخت محمد کاکڑ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی تبدیلی سے متعلق باتوں میں کوئی صداقت نہیں۔ پارٹی قیادت کو سرفراز بگٹی پر مکمل اعتماد ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نون لیگ کی مرکزی قیادت بھی امن و امان اور صوبے کی ترقی کے لیے وزیر اعلیٰ کے اقدامات سے مطمئن ہے۔ ایبٹ آباد ضمنی الیکشن میں عمر ایوب کی اہلیہ پی ٹی آئی کی امیدوار نامزد، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا اعلان۔ ایبٹ آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا عمر ایوب کی اہلیہ کو عمر ایوب سے بھی زیادہ ووٹ ملیں گے۔ الیکشن کے دن بدمزگی ہوئی تو انتظامیہ اور پولیس کو رات ہونے سے پہلے تبدیل کر دیں گے۔ ادھر جلسے میں سرکاری ملازمین کے خلاف دھمکی امیز بیان پر الیکشن کمیشن کا نوٹس، آج اہم اجلاس بلا لیا۔ کراچی میں گرین لائن ٹریک پر خواتین کے لیے پنک بس چل پڑی، سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے منصوبے کا افتتاح کیا۔ شرجیل میمن نے کہا کہ پہلی مرتبہ بی آر ٹی سسٹم میں خواتین کے لیے خصوصی بسیں چلائی گئی ہیں، خصوصی افراد کے لیے مفت ٹرانسپورٹ سروس لا رہے ہیں، ٹرانسپورٹ کے شعبے میں شہریوں کو مزید سہولیات فراہم کریں گے۔ صوبے بنانے کے قانون میں بھی آئینی ترمیم ہو سکتی ہے، وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں پیپلز پارٹی کہتی تھی زرعی ٹیکس نہیں لگنا چاہیے، آئی ایم ایف نے زرعی ٹیکس لگانے کا کہا تو زرداری صاحب نے اعلان کیا نئے صوبے کی بات اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں حقوق نہیں دیتے۔ اس سال سندھ کو این ایف سی ایوارڈ کے 2400 ارب روپے ملے، کراچی کو 800 ارب روپے ملنا تھے مگر 100 ارب بھی نہیں ملے۔ وفاق کہتا ہے سارے پیسے وزیر اعلیٰ کو دے دیے، ان سے لے لیں۔
41 امیدواروں کو آزاد قرار دینے کا اختیار عدالت کے پاس نہیں۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں فیصلہ آئین اور حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا۔ جسٹس جمال مندوخیل کا اکثریتی فیصلے پر جزوی اپیلیں منظور کرنے کا فیصلہ جاری۔ جسٹس مندوخیل نے مخصوص 39 نشستوں پر اپنا اصل فیصلہ برقرار رکھا۔ 41 نشستوں پر اکثریتی فیصلے کو ریویو میں تبدیل کر دیا۔ عدالت کسی امیدوار کی سیاسی وابستگی تبدیل نہیں کر سکتی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے 41 نشستیں واپس سنی اتحاد کونسل کے حق میں قرار دی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اکثریتی فیصلے میں 41 امیدواروں کو آزاد قرار دیا تھا۔ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت کی زیر صدارت پہلا فل کورٹ اجلاس۔ وفاقی آئینی عدالت نے سپریم کورٹ رولز 2025 اپنا لیے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وفاقی آئینی عدالت کے رولز بنتے ہی سپریم کورٹ رولز اپنائے گئے، جس کے مطابق وفاقی آئینی عدالت کا کم از کم 2 رکنی بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ وفاقی آئینی عدالت میں 5 ججز کی انٹرا کورٹ اپیل 6 رکنی لارجر بینچ 24 نومبر کو سنے گا۔ ذرائع کے مطابق جسٹس محسن اختر کیانی سمیت 5 ججز نے اپیل دائر کی تھی۔ جسٹس امین الدین خان بینچ کی سربراہی کریں گے۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے ججز کا تبادلہ درست قرار دیا تھا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت سے ملاقات، عدالت سے متعلق امور پر غور۔